بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا ولحديث الأعرابي فإنه قال يا رسول الله هلكت وأهلكت فقال ماذا صنعت؟ قال واقعت امرأتي في نهار رمضان متعمدا فقال صلی اللہ علیہ وسلم اعتق رقبة فقال لا املك الا رقبتي هذه فقال صم شهرين متتابعين فقال هل جاءني ما جاءني الا من الصوم فقال اطعم 60 مسكينا فقال لا اجد فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤتى بفرق من تمر ويروى بعرق فيه تمر 15 صاعا وقال فرقها على المساكين فقال والله ما بين لابتي المدينة أحد أحوج مني ومن عيالي فقال كل أنت وعيالك يجزيك ولا يجزئ أحدا بعدك وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في قوله يخير لأن مقتضاه الترتيب وعلى مالك رحمه الله تعالى في نفي التتابع للنص عليه. پھر فرمایا کہ روزے کا کفارہ ظہار کی طرح ہے، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے ہیں اور حدیث اعرابی کی وجہ سے، چنانچہ اس نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول میں خود بھی ہلاک ہو گیا اور میں نے دوسرے کو بھی ہلاک کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا کر لیا؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رقبہ آزاد کر دو. اس نے کہا کہ میں اپنے اس رقبہ کے علاوہ دوسرے رقبہ کا مالک نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لگاتار 2 ماہ تک روزے رکھو. اس نے کہا جو کچھ مجھ پر آیا ہے وہ روزے ہی کی وجہ سے تو آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا میں اس کی بھی سکت نہیں رکھتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرق چھہارے حاضر کیے جانے کا حکم فرمایا، اور ایک روایت میں فرق کی جگہ عرق مروی ہے، عرق مروی ہے جس میں 15 صاع چھہارے تھے، اور آپ نے فرمایا انہیں مسکینوں میں تقسیم کر دو. اس نے کہا بخدا مدینہ کی دونوں لابتوں کے مابین مجھ سے اور میرے بچوں سے زیادہ ضرورت مند کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارے بچے مل کر اسے کھا لو، یہ تمہارے لیے تو کافی ہوگا،
لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی یعنی جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث امام شافعی کے خلاف ان کے قول یخیر بحجت ہے، کیونکہ حدیث کا مقتضی ترتیب ہے، اور امام مالک کے خلاف پے در پے کی نفی کرنے میں حجت ہے، کیونکہ بلا ناغا روزے رکھنے پر نص وارد ہے۔ عزیز طلبہ کرام، روزے کے کفارے کی وضاحت۔ اس عبارت کا مطلب بالکل آسان ہے۔ عبارت ھذا کا مطلب، اور اس عبارت میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ روزے کا کفارہ ظہار کی طرح ہے، یعنی جس طرح کفارہ ظہار میں ترتیب واجب ہے اور سب سے پہلے اعتاق رقبہ کا حکم ہے، دوسرے نمبر پر 2 ماہ تک لگاتار روزے رکھنے کا حکم ہے، اور تیسرے نمبر پر 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، اسی طرح کفارہ صوم میں بھی ترتیب واجب ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے کی پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی، یعنی من افطر فی رمضان فعلیہ ما علی المظاہر، یعنی جو شخص رمضان میں روزہ توڑ دے اس پر وہی کفارہ واجب ہے جو مظاہر یعنی اپنی بیوی کو ماں کہنے والے پر واجب ہے، اور چونکہ مظاہر پر سابقہ ترتیب کے ساتھ کفارہ واجب ہے، لہذا مفطر صوم پر بھی اسی ترتیب کے مطابق کفارہ واجب ہوگا۔ مظاہر کے حق میں ادائیگی کفارہ کی ترتیب قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینا۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل اعرابی کی وہ حدیث ہے جو ترجمے کے تحت پوری تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بین طور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اسے سب سے پہلے اعتاق رقبہ کا حکم دیا، اس کے بعد 2 ماہ تک لگاتار روزے رکھنے کا حکم دیا، اور پھر تیسرے نمبر پر 60 مساکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، جس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ادائیگی کفارہ میں ترتیب واجب ہے، اور اگر کوئی روزہ رکھ کر کفارہ دینا چاہے تو اس کے لیے بلا ناغا لگاتار روزہ رکھنا واجب ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کفارے کی ادائیگی میں ترتیب کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بدون ترتیب کیف متفق کفارہ ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اعتاق رقبہ پر قادر ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا یا مساکین کو کھانا کھلانا درست ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالی روزے میں تسلسل اور تتابع کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص متفرق طور پر بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی افطرت فی رمضان فقال اعتق رقبہ او صم شہرین متتابعین او اطعم 60 مسکینا۔ اس حدیث سے ان کا وجہ استدلال یوں ہے کہ اس میں کلمہ او کے ذریعے کفارے کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے،
اور کلمہ او تخیر کے لیے آتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفارات میں ترتیب واجب نہیں ہے، بلکہ یہ حکم علی سبیل التخییر ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے عدم تتابع کے سلسلے میں کفارہ صوم کے روزے کو قضا روزے پر قیاس کیا ہے، یعنی جس طرح رمضان کے قضا روزوں میں تتابع واجب نہیں ہے، اسی طرح کفارہ صوم میں بھی تتابع واجب نہیں ہوگا، اور متفرق طور پر یہ روزے رکھنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان دونوں کے خلاف حدیث اعرابی حجت اور دلیل ہے، کیونکہ اس میں ترتیب کی بھی رعایت ہے اور تتابع کی بھی وضاحت ہے۔ رہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ خبر واحد ہے، اور ہماری بیان کردہ حدیث اعرابی حدیث مشہور ہے، اور خبر واحد حدیث مشہور سے ٹکر نہیں لے سکتی، دونوں میں تقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث سعد میں تخییر یا ترتیب کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، لہذا اس سے تخییر یا عدم ترتیب پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ہم نے نص پیش کیا ہے اور آپ قیاس کرنے چلے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ نص کے مقابلے میں قیاس کی کیا ضرورت ہے، کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے۔ ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء لوجود الجماع معنى ولا كفارة عليه لانعدامه صورة، اور جس شخص نے شرمگاہ کے علاوہ میں جماع کیا اور اسے انزال ہو گیا تو اس پر قضا واجب ہے، اس لیے کہ معنن جماع موجود ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ صورتاً جماع معدوم ہے۔ سبیلین کے علاوہ کہیں اور رگڑ کر انزال کرنے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے قبل اور دبر کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے میں ذکر رگڑ کر یا کسی اور طرح سے انزال کر لیا تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا۔ قضا اس لیے واجب ہوگی کہ معنی کے اعتبار سے جماع موجود ہے، اور کفارہ اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ وجوب کفارہ کے لیے کامل جنایت ضروری ہے، اور یہاں چونکہ قبل یا دبر میں ادخال نہیں پایا گیا اس لیے جنایت کامل نہیں ہوئی، اور جب جنایت کامل نہیں ہوئی تو کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ فِي إِفْصَادِ صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِأَنَّ الْإِفْطَارَ فِي رَمَضَانَ أَبْلَغُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَا يُلْحَقْ بِهِ غَيْرُهُ۔ اور غیر رمضان کا روزہ فاسد کرنے میں کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان میں افطار کرنا بہت بڑی جنایت ہے، لہذا اس کے ساتھ دوسرے کو لاحق نہیں کیا جائے گا۔ غیر رمضان کے روزے کو فاسد کرنے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ توڑ دے اور فاسد کر دے تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں واجب ہوگا۔ کفارہ رمضان کے روزوں کو فاسد کرنے کے ساتھ خاص ہے۔ کفارہ رمضان کے روزے کو فاسد کرنے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ رمضان کے روزے کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس میں روزے کے ساتھ ساتھ ماہ مقدس کی بھی بے حرمتی ہے، جبکہ غیر رمضان میں صرف صوم کی بے حرمتی ہے، اس لیے غیر رمضان کو رمضان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا، اور غیر رمضان کا روزہ فاسد کرنے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔
ومن احتقن او استعط او اقطر او اقطر فی اذنہ افطر او اقطر فی اذنہ افطر لقوله صلی اللہ علیہ وسلم الفطر مما دخل ولوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ولا كفارة عليه لانعدامه صورة۔ اور جس نے حقنہ لیا یا ناک میں کوئی چیز چڑھائی یا اپنے کان میں دوا ٹپکائی تو اس نے افطار کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے داخل ہونے والی چیزوں سے فطر متحقق ہو جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ فطر کے معنی پائے گئے اور وہ اس چیز کا جوف معدہ تک پہنچنا ہے جس میں بدن کی اصلاح ہو، اور اس شخص پر کفارہ نہیں ہے اس لیے کہ صورتاً فطر معدوم ہے۔ روزے کے دوران حقنہ لینے یا کان میں دوا ڈالنے کا حکم۔ حقنہ کہتے ہیں پاخانے کے راستے سے پیٹ میں کوئی دوا پہنچانا۔ حقنہ کہتے ہیں پاخانے کے راستے سے پیٹ میں کوئی دوا پہنچانا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی روزے دار نے حقنہ لگوایا یا ناک میں دوا ڈالی یا کان میں کوئی دوا ٹپکایا تو ان تینوں صورتوں میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی روزے دار نے حقنہ لگوایا یا ناک میں دوا ڈالی یا کان میں کوئی دوا ٹپکایا تو ان تینوں صورتوں میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر اس کی قضا واجب ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الفطر مما دخل، کہ جوف معدہ میں داخل ہونے والی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ چیزیں بھی جوف معدہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے ان کے داخل کرنے اور جوف معدہ تک پہنچانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس سلسلے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح غذا سے بدن کو تقویت پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اسی طرح دوا سے بدن کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اور غذا کا پہنچنا مفسد صوم ہے، لہذا دوا کا پہنچنا بھی مفسد صوم ہے۔ البتہ اس صورت میں روزے دار پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں صورتاً افطار نہیں پایا گیا، اس لیے کہ صورتاً افطار یہ ہے کہ منہ کے ذریعے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے، اور یہاں منہ کے علاوہ سے دوا وغیرہ اندر پہنچائی گئی ہے، اس لیے صورتاً افطار نہ پائے جانے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَفْطَرَ فِي أُذُنَيْهِ الْمَاءَ او دخلهما لا يفسد صومه لانعدام المعنى والصورة بخلاف ما اذا ادخله الدهن، اور اگر روزے دار نے اپنے کانوں میں پانی ٹپکایا یا دونوں کانوں میں خود پانی داخل ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو معنی افطار ہوا اور نہ ہی صورتاً، برخلاف اس صورت کے جب اس نے تیل داخل کیا۔ کانوں میں پانی ڈالنے کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار نے خود اپنے کانوں میں پانی ڈالا یا حوض اور تالاب وغیرہ میں نہاتے وقت خود پانی کانوں میں داخل ہو گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ ان صورتوں میں نہ صورتاً افطار موجود ہے اور نہ ہی معنن۔ صورتاً افطار تو اس وجہ سے نہیں پایا گیا کہ منہ کے ذریعے کوئی چیز داخل نہیں کی گئی، اور معنن افطار اس وجہ سے نہیں پایا گیا کہ اصلاح بدن کے لیے کوئی چیز اندر نہیں پہنچائی گئی۔ لہذا جب ان صورتوں میں صورت اور معنی دونوں اعتبار سے افطار معدوم ہے تو ظاہر ہے کہ روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا۔ بخلاف فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار نے کانوں میں تیل ڈالا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر قضا واجب ہے،
کیونکہ یہاں معنی افطار موجود ہے، اس لیے کہ کان میں اصلاح بدن کے لیے ہی تیل ڈالا جاتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔